خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوالات چلائی۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ میرے پیارے دادا جان، آپ کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ حاجیانی جمیلہ بھائی، حاجی اسید رضا، حبیبہ بھائی، جنید رضا اور امی ابو کو رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ اسی جناب ایک اپنے بزرگوں کی خدمت کے بارے میں جناب بتا دیں، اور اس کے بعد جناب بزرگوں کی کس طرح خدمت کی جاتی ہے اس کا مجھے جناب بتا دیں۔ یہاں بزرگوں سے مراد کیا ہے؟ ماں باپ بھی بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بزرگ ہوتے ہیں، علماء کو بھی بزرگ ظاہر بولتے ہیں، بزرگ ہیں بھی، مشائخ پیر صاحب بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کی اس کے مرتبے کے حساب سے وہ خدمت کی ہے۔ ماں باپ کو تو مالی طور پر بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے، بعض صورتوں میں تو واجب بھی ہوتا ہے ان کی خدمت کرنا، مالی طور پر خرچہ اٹھانا وغیرہ، اور دوا دارو وغیرہ علاج، اس میں بھی ان کا تعاون کیا جائے۔ اس طرح دیگر بزرگوں کا کبھی ضرورتاً ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد سعدی رضا اطاری ہے، میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی غیر سید بچے نے سید زادوں کا دودھ پیا تو کیا اب وہ سید زادہ کہلائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی قول دیں۔ میرا نام عبدالکریم اطاری ہے، میں بدین شہر سے۔ کیا ایمان جادو وغیرہ کے ذریعے نکالا یا جلایا جا سکتا ہے، یا کسی مومن کے ایمان پر عملیات ہو سکتے ہیں؟ ایمان کوئی اور تو چھین نہیں سکتا جب تک بندہ خود معاذ اللہ کفر وغیرہ ہوش و حواس میں ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کو شریعت کافر قرار دے، مرتد قرار دے۔ کوئی اور جادو کے ذریعے ایمان کیسے نکالے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لڑکی لڑکے کا نکاح ہو جائے تو کیا وہ اور رخصتی نہ ہو تو وہ کیا ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں؟
نکاح اگر ہو گیا شریعت کے مطابق تو یہ حلال تو ہوگا ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ معاشرے کے حساب سے چلنا چاہیے. جب تک باقاعدہ رخصتی نہ ہو، یہ الگ رہیں گے تو یہ خاندان خوش رہے گا، نہیں تو مسائل ہوں گے. اب اگر ایک دوسرے کو دیکھا کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب نکاح تو ہو چکا ہے. اس میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، جی جی، اور آپس میں کچھ ایسی نا اتفاقی ہو جاتی ہے کہ نکاح ختم کر دیا جاتا ہے رخصتی سے پہلے. تو جو فاصلے رکھے گئے ہیں اس میں عافیت ہے. اس میں یہ میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ ایسے واقعات آپ کو پتہ چلیں گے کہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن رشتہ ٹوٹ گیا. تو اس پر غور کر لیجئے گا کہ کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے. رشتہ تو اسی صورت میں ٹوٹے گا نا کہ وہ طلاق دے گا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو رخصتی کے بعد بھی طلاق دیتے ہیں. تو دونوں صورتیں ہیں. بہرحال ہے کہ جو خاندان کے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق چلنے میں عافیت ہے، جبکہ وہ خاندان کے رسم و رواج شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. جی تو رخصتی تو لیٹ ہوتی ہے، وہ تو پرانے دور سے ہی تو چل رہا ہے. گھر کے چھوٹے بچوں کو نعت و منقبت کس طرح یاد کروائی جائے؟ مدنی چینل سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود ہی یاد ہو جائے گی، سنتے سنتے سنتے. ایک اچھی ریکارڈنگ ہوئی ہے ہماری بچوں کے ساتھ. وہ آخر میں انہوں نے وہ جو مدنی چینل کڈس پر جو ایک آتا ہے وہ نظم چلتی ہے لومڑی والی، ہرنی کا بچہ، وہ ایسی انہوں نے پڑھی کہ بس پڑھتے ہی چلے گئے. وہ چھوٹا تھا حسن رضا تھا، اس کو بھی یاد تھی، اسے پڑھتے چلے گئے. حسن رضا کو یہ پوری یاد ہو گئی ہے. چلو سن سن کے وہ بچوں کا مدنی چینل. ہرنی کا بچہ. اچھا خود بھی پڑھتے رہنے سے بچے کو یاد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ظاہر خود پڑھتے رہیں گے بچہ سن سن کر وہ بھی گنگنائے گا. یہ بچوں کا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ نقل کرتے ہیں ہر چیز. گانے جہاں بولتے ہیں یہ بچے گانے بول رہے ہوتے ہوں گے. جن گھروں میں گانے چلتے ہیں، جن گھروں میں ناچتے ہیں تو اس میں ناچتے ہیں. جی کال چلائیے. دو کالز. میں گجرات کے شہر ہمت نگر سے محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے کہ ابھی اس دور میں لڑکیوں کے رشتے میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بیان فرما دیجیے. میرا سوال حضرت صاحب سے ہے کہ رشتوں کے معاملے میں کیا برادری کا دخل اندازی کرنا جائز ہے؟ یعنی کہ دو اگر الگ خاندان الگ برادری کے لوگ رشتے کر رہے ہیں آپس میں، لڑکے لڑکی والے رضامندی کے ساتھ، تو کیا برادری والے درمیان میں آ کر دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ اس کی اسلام میں کیا حکم ہے، شریعت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا. رشتے میں جو رکاوٹیں، پہلا سوال تو وہ ہمارے یہاں رسم و رواج بہت زیادہ بنا دیے گئے. جہیز کے تعلق سے بہت زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ، طرح طرح کے مطالبے، ڈیمانڈز، مانگنیاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نکاح کر دیا ان لوگوں نے بہت مہنگا. تو یوں رشتے میں رکاوٹیں کہ جو غریب آدمی بیچارہ وہ آزمائش پہ زیادہ رہتا ہے. اور یہ دوسرے نے جو کہا تو اس میں سمجھ گیا ہوں. یہ عشق مجازی والے جو ہے نا، وہ اس طرح مطلب ان کے لیے مسائل ہی ہوتے ہیں دوسری برادریوں میں، اور اپنی برادری والے اس میں ان رشتوں کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی رشتہ نکاح وغیرہ کیا جائے. یہ مشورہ ہے میرا، تاکہ وہ گھر چلتا رہے، خاندان میں پیار محبت رہے. اب دو مطلب ٹھیک ہے وہ مسئلہ ہو گیا ان کا، اب وہ اڑی کریں کہ وہ تو خاندان میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی، گناہوں کے دروازے کھلیں کہ اس برادری میں چلا گیا، وہ اس برادری میں چلا گیا، اور ہماری ناک کاٹ دی اس نے. تو اس طرح نفرتوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو جذبات میں آنے کے بجائے ہماری باتوں پر توجہ دیں کہ ماں باپ کو، خاندان کو اعتماد میں لے کر نکاح کیا کریں. یہ میرے مشورے ہیں. ورنہ جو الگ سے کرتے ہیں دیگر برادریوں میں ماں باپ کی رضامندی کے بغیر، وہ بھی اس کا انجام دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے.
اور کسی ناراضیاں، اور ماں باپ ہیں، ان کا دل دکھا کر نکاح کرنے میں کیسے برکت حاصل ہوگی؟ اس لیے وہ رشتہ اچھا ہو، نیک ہو، برادری بدل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کف ہونا چاہیے، جوڑ ملنا چاہیے. تو تاہم یہ سب ماں باپ کی رضامندی میں ہو تو اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب عموماً شادی کے بعد جو ہے نا وہ بالخصوص جو عشق مجازی کے وجہ سے آپ یعنی شادی سے پہلے کے تعلقات کے باعث جن کے نکاح ہوتے ہیں، آپس میں شادیاں کرتے ہیں تو اور ماں باپ کو یہ اعتماد میں نہیں لیتے، تو یہ شادی کے بعد اسی رشتے کا تصور کرتے ہیں جو شادی سے پہلے انہوں نے آپس میں قائم کیا ہوا تھا، اور وہ صورت ان کو شادی کے بعد نظر نہیں آتی. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہونے کی صورتیں بنتی ہیں اور لڑائیوں کی صورتیں بنتی ہیں. اب چونکہ انہوں نے بڑوں کو انوالو نہیں کیا ہوتا، اور شادی کے بعد جب بھی چاہے وہ عشق اس طرح کی شادی ہو یا ارینج میرج ہو، تو اس میں جو بھی ہو بعض اوقات شادی کے بعد کبھی کبھی لڑکا اور لڑکی میں میاں اور بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی وہ نئے ان کے اتنے تجربات نہیں ہوتے، تو بڑے انوالو ہو کر ان کا گھر بساتے ہیں اور ان میں سلو کرواتے ہیں، ان میں تھوڑے سے. لیکن جب آپ نے ان سب سے توڑ کر شادی کی تو اب آپ کو کوئی منانے والا بھی نہیں ہے. پھر جب ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ خود بھی جھینپتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہم کو صرف یہی سننے کو مل جائے گا کہ اپنی مرضی سے کی تھی بھگتو. تو میں یہاں پر یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جوڑا جس نے کر لی، چلو خاندان والوں سے توڑ تاڑ کر لی، اب بیچاروں میں ہو گئی لڑائی. اب اگر ان کو سلو کرانے کے لیے یہ جاتے ہیں اور باپ بیٹے اب جا کے کہتا ابو اب کیا کروں، تو ابو بول دے کہ جا تیری مرضی، تم اپنی مرضی سے کری تھی. تو اب یہ گھر کے بڑوں کو نہ چاہیے کہ یہ دل بڑا کر کے اب بیچاروں کو گھر ٹوٹنے سے بچائیں. اب وہ بولتے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ واقعی یعنی کہ کورٹ تک میں کیس جاتے ہیں. ایک بار ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس دعا کروانے کے لیے کہ ہم نے لو میرج کی تھی اور بیوی نے مجھ پر کیس کر دیا کورٹ میں، طلاق مانگ رہی ہے، خلا مانگ رہی ہے. تو اس طرح اور بھی سنے ہیں کہ وہ بعد میں مطلب مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعی گھر والے غصے میں ہیں تو تعاون کرنے سے گریز کریں گے. تو اب یہ کہ ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ناجائز نہیں کیا اور نکاح حق نکاح کیا ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر کیا ہے تو بڑا دل رکھیں، ان کو معاف کر دیں اور ان کو اپنا لیں. اور اگر آپس میں کوئی مسائل ہو گئے تو ان کو اچھے مشورے دیں، ان کا جائز طریقے پر ساتھ دیں تاکہ آپ کا خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. در آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے تو آپ کے ہی نا، آپ ہی نے پال کے بڑا کیا ہے. بہت خوب. اب اس کو اٹھا کر پھینک دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. بہت خوب. نکال دیں. اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے کہ ایک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اور جواب نہیں آتا یا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا بندہ یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دے کہ ہمارے حق میں شاید یہی بہتر ہو، یا دعا مانگتا رہے؟ دعا تو مانگتا رہے. دعا اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنا ظاہری طور پر جو مانگ رہے ہیں وہ ملے یا نہ ملے ثواب ملے گا. دعا مانگیں گے تو دعا مانگنا ثواب کا کام ہے. تو ایک ثواب کا کام سمجھ کر کرتا رہے. اور بندہ جب قیامت کے دن اپنی ان ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں آخرت کے لیے میرے لیے یہ دعا مانگنا ذخیرہ ہو جاتا. تو یہ دعا تو دعا ہے، کو چھوڑنا نہیں چاہیے. رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صابر شیخ یو پی بریلی سے ہوں. کسی بندے کو اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اگر وہ اس کے خلاف ہمیں دوسری باتیں سمجھائے کہ یہ اگر تم کرتے ہو یہ بھی تو غلط ہے، یہ کرتے ہو یہ بھی تو غلط ہے، تو مطلب اس سے سمجھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کال سے یوں لگ رہا ہے کہ
ایک بات آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، شاید کسی کی غلطی سمجھا رہے ہیں، تو وہ سمجھنے کی جگہ سامنے والے سمجھانے والے کو اس کی غلطیاں بتا رہے، تم بھی تو یہ غلط کرتے ہو، تم بھی تو یہ غلط کرتے ہو. اب ایسا شخص کیسے سمجھائے سامنے والے کو؟ یہ بدنصیبی کی بات ہے. وہ ایک محاورہ ہے، خذ ما صفا دع ما قدر. اچھا لے لو اور جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. تو آپ کو کوئی اچھا دے رہا ہے نا تو اس کو لے لو نا. آپ اس طرح اس کی برائیاں اس کو گنوانا شروع کر دیں گے، یہ صاف ظاہر ہے اس سے کہ آپ کو اس نے اچھی بات کی، اصلاح کی بات کی، آپ کو پسند نہیں آیا. یعنی آپ اس شعر کے مصداق ہیں، نصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. تو ایسا آدمی اپنے اوپر ہدایت کے دروازے ایسا لگ رہا ہے کہ بند کر رہا ہے کہ مجھے کچھ مت سمجھاؤ، میں جہنم میں کودتا ہوں تو مجھے مت روکو، میری اصلاح مت کرو. نعوذ باللہ. تو یہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے کپڑے پر یہ کہے گا وہ آپ کے کپڑے پہ بچھو ہے، تو پہلے بھائی بچھو کو مارتے ہیں، پھر اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. نہ کہیے کہ آپ کا بچھو تو بولا تم ہو گیا، میرے کپڑے پہ بچھو ہے نا، تم اپنے کپڑے چیک کرو، تمہارے کپڑے میں تو سانپ بھرے ہوئے. تو ایسا کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ بچھو کو مارے گا. اس طرح اپنی اصلاح کا کسی نے کہا تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. اس کی بھی دل جوئی ہے، اپنی بھی آخرت کی بہتری ہے، جبکہ بات وہ واقعی اصلاح کی ہے. اگر وہ اصلاح کی بات نہیں ہے اور آپ 100% مطمئن ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، تو یہ پھر بھی طریقہ نہیں کہ تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو، بلکہ پیار محبت سے دلیل کے ساتھ اس کو بتا دے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ صحیح ہے. یا پھر آدمی چپ ہو جائے، بات نہ بڑھائے، موقع کی مناسبت سے اس کو ڈیل کرے، نفرت پھیلے ایسا انداز اختیار نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبید اللہ عطاری خیرپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ عرض تھا، کوئی اپنے روزے ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ جی ہاں، رمضان شریف کے روزے بھی ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں، نمازیں بھی کیے جا سکتی ہیں. فرض نمازیں یہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. فرض نفل سنتیں سب کا ایصال ثواب، ہر نیک عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، حج کا بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سورہ رحمان میں 2 مشرق اور 2 مغرب سے کیا مراد ہے، جبکہ دنیا میں ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب ہیں؟ 2 مشرق اور 2 مغرب ہیں. جی ہاں، مشرقین و مغربین. یہ اس طرح کہ جیسے گرمی میں سورج جیسے اس طرف سے طلوع ہوگا اور اس طرف غروب ہوگا، تو گرمی میں ادھر سے سورج طلوع ہوگا، ادھر سے غروب ہوگا. اب سیزنوں میں غور کر لیں گے تو آپ کو فرق پڑ جائے گا، سورج جگہ تبدیل کر دیتا ہے. اب قرآن کریم میں مشرقین و مغربین سے کیا مراد ہے یہ میں تفسیر نہیں بیان کر رہا، ویسے مشرقین و مغربین ہیں یہ مجھے پتا ہے. جی مفتی صاحب. قرآن پاک میں رب المشارق والمغارب بھی وہی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی. جی 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 کال دیں. سوال ہے کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ کشیت میں کیا حکم ہے؟ نہیں، عورت اذان نہ دے. اگر 4 دیواری میں دیتی ہے جیسے اذان اور نامحرم تک آواز نہیں پہنچتی تو جواز تو ہے، لیکن ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں. یہ احتیاط کر نہیں پائے گی اور آواز اس کی ترنم کی آواز جائے گی تو یہ شرن پھر ممانت کھڑی ہو جائے گی. جیسے اذان نہ دے. البتہ مسجد کی اذان تو نہیں دے سکتی، وہ آج کل وبا کے لیے اذان کا میں نے مسئلہ بتایا کہ ہم منع ہی کرتے کہ نہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقاص صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کال چلائی. کیا عورت قبر
قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں؟ قبرستان جانا عورت کو منع کیا گیا ہے. آج کل تو سنا تدفین کے لیے بھی عورتیں بعض قوموں میں جا رہی ہیں, جنازے میں بھی جی ہاں, یہ منع ہے. پیر کی شرائط کیا ہیں؟ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ مرشد پیر 4 شرائط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہیں, اور بھی کتابوں بہار شریعت میں بھی ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ہو, عقائد سے واقف ہو, اس میں مستقل ہو, پرماننٹ, اور ضرورت کے مسائل جانتا بھی ہو, اور ضرورتاً وہ کتابوں سے نکال بھی سکتا ہو بغیر کسی کی مدد کے, صلاحیت رکھتا ہو. عالم کی یہ مطلب ڈیفینیشن. اور دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو طریقت میں, نہ کہ اولاد میں. سید ہونا شرط نہیں, وہ اولاد اس میں طریقت میں جا ملتا ہے. اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ یہ ہوتا ہے نا, تو پھر جا کر جو بھی سارے سلسلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتے ہیں. اور بیچ میں اگر کہیں بھی کٹ گیا نا سلسلہ, کسی نے ویسے ہی کوئی جعلی پیر تھا, اس کو خلافت نہیں تھی, پیری مریدی شروع کر دی, اب اس نے خلافتیں دینی شروع کی, تو یہ سلسلہ کٹا ہوا ہے نا, آگے تو نہیں بڑھ رہا اپنے اس پیر سے. تو اس لیے وہ ایسے کی بیعت کی تب بھی درست نہیں ہوگی. یہ 2. اور فاسق معلن علل اعلان فسق نہ کرتا ہو, جیسے علل اعلان جھوٹ بولتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, بے پردہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ چمواتا ہے, یا داڑھی منڈاتا ہے, یا داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے. یہ لوگ فاسق معلن ہوتے ہیں. نمازیں نہیں پڑھتا, یا جماعت ترک کرنے کی جائز کوئی وجہ نہیں ہے شرعی, پھر بھی جماعتیں چھوڑ رہا ہے, اس کا عادی ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ فاسق ہوتے ہیں, تو ان کی بیعت جائز نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ کہ ہاں, پہلی شرط بلکہ سنی صحیح العقیدہ, پکا سنی ہو, عقیدے میں کچھ گڑبڑ نہ ہو کہ یہ صحابی معاذ اللہ وہ صحابی صحیح نہیں تھے. اور ایسا جو ہے نا, یہ مطلب اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا ہے, ورنہ یہ وہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں صنم تم کو لے ڈوبیں گے, میں جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہوں, پکڑ لے میرا دامن, دونوں چلیں گے, بچنا مشکل ہے. تو سارے صحابہ کو, تمام اہل بیت کو مانتا ہو, اور کسی پر تنقید نہ کرتا ہو, کسی کے بھولے نہ نکالتا ہو. بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا, یا تاریخ پڑھ کر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام کو قرآن کریم نے جنتی قرار دے دیا, تو اب وہ بس چیپٹر کلوز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ملہا ہے, منفی سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 11 سال ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے سارے روزے رکھے ہیں. جزاک اللہ خیرا. لاہور سے امیر نسیم کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ کسی ایسے رسالہ کا نام بتا دیں جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو. جزاکم اللہ خیرا. یہ مدنی منی نے پورے روزے رکھے ہیں اب تک, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے اور پورا مہینہ روزہ رکھنا نصیب کرے. آمین آمین. اور دوسرے نے سپیڈ وہ بھی لگ رہی تھی, جیسے ایسی کوئی کتاب بتا دیں جس میں جنت اور دوزخ کے. تو اس میں اپنے مکتبۃ المدینہ نے جنت میں لے جانے والے اعمال ایک کتاب لکھی ہے, اور ایک ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ 2 جلدوں میں, یہ جامع کتاب ہے. اور ابھی آپ کو اسکرین میں دکھایا گیا نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں, یہ بھی ایک مختصر سی کتاب ہے. اور 76 کبیرہ گناہ, ہاں 76 کبیرہ گناہ, یہ بھی ایک کتاب ہے. جہنم کے خطرات, یہ بھی ایک کتاب ہے. بہشت کی کنجیاں, یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. جنت کی کنجیاں, یہ بھی, یعنی بہشت مانے جنت, وہ کتاب کا نام بہشت کی کنجیاں. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی کتابیں آپ لے سکتے ہیں.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और ये किताबें दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। ये सवाल कर रहे हैं कि नीली आंखों वाले के बारे में कहा जाता है कि ये धोखेबाज होते हैं, ऐसा कहना कैसा, क्या इसके बारे में कोई हदीस पाक में भी इरशाद फरमा दिया है? यानी कोई इससे बाद हदीस है, कहते हैं मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुमा बिग़ैर हिसाब। देखो ये नीली पीली आँखों के मसाइल या कद के मामलात, कद इतना हो तो ये, कद उतना हो तो वो, ये सब ये अवामी ही इनको कहना चाहिए, शरई मसाइल ये नहीं है। वरना बेचारे किसी की नीली आंखें हों और मैं कुछ बोल दूं तो दिल कैसा दुखेगा उसका। और आप भी कह देंगे यार ये नीली आंख वाला है, ये तो ऐसा है वैसा है फुला है, तो ये ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जैसा भी बनाया है। अब अगर धोखेबाज की अलामतें इतनी जाहिर हो जाएं तो लोग धोखों से बच ना जाएं। धोखा खा रहे ना, ये नीली आंख वाला धोखेबाज है, ये खुद धोखा खाए, धोखा खा रहा है। बुरी आंख वाले को शायद बेवफा बोलते हैं, इनकी वो चली गई यार, तौबा यार। ये चलता है वैसे, जिसकी आंख थोड़ी क्रोस हो उसके लिए भी कोई तबसरा करते हैं, जिसका कद ठिकाना हो उसके लिए भी तबसरा है। ये सब तबसरे बहुत है इस तरह के। ये लोगों करेगा वो जो खुद मतलब न टिंगू है न लंबू है, समझे, ना के लिली बिली है, वो करेगा। और जिसमें कोई मसला है ना तो उसको, वो टिंगू को बोलेगा तो तू भी तो यूं लंबू है, तेरा ये टिंगू का वो। तो ये जैसा भी बनाया अल्लाह ने बनाया। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का कद मुबारक छोटा था। वो लन्ना का नून वाली एक वो चुटकुला भी है ना हिकायत में, कि इर्द गिर्द दो सहाबा किराम जो थे वो तवील थे, बीच में मौला अली थे, तो लन्ना का नून, ये मुफ्ती साहब को याद होगा शायद। मुफ्ती साहब याद है? जी जी, दिलचस्प हिकायत है। असल में अब उसकी मशहूर तो है ये वाक़या, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी हकीकत क्या है। वही कि दोनों तरफ शेखैन थे जी, और दरमियान में मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो कहा कि ये ऐसा लगता है जैसे लना है। तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर लना में से नून को हटा लिया जाए तो फिर ये ला रह जाएगा, और ला का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये हिकायत है, वैसे सुनी हुई है, आपने पढ़ी है बल्कि शायद। तो ये कि नून का वजूद जरूरी है लना के लिए। तो खैर, तो यूं मौला मुश्किल कुशा कद में छोटे थे, लेकिन अजमत में सारी दुनिया के लोग, अंबिया और सहाबा वगैरह के अलावा सारी दुनिया के लोग मिलकर भी इनकी फजीलत को नहीं पहुंच सकते, मौला मुश्किल कुशा की। तो ये अल्लाह ने जैसा बनाया, तो ऐसी कोई बात मतलब ना की जाए। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि तहदीस नेमत और दिखावे में क्या फ़र्क है? जज़ाकल्लाहु खैर। तहदीस नेमत ये कि अल्लाह ताला की नेमत का इजहार, ये नियत हो कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कुरान करीम आज ख़त्म कर लिया, अल्लाह ने मेरे को तौफीक दी। अब इसमें अगर वाकई अल्लाह की नेमत के इजहार की नीयत है कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तो हरज नहीं कहने में। और अगर ये नीयत है कि तहदीस नेमत कहकर वो चाहता ही है कि सामने वाले के दिल में मेरी इज्जत बढ़े, कि यार इतना आशिक कुरान है कि पूरा रमज़ान तो हुआ नहीं और इसका कुरान पूरा हो गया, तिलावत कर ली इसने, बड़ा नेक आदमी है। तो ये है दिखावा, रिया, और रिया हराम है। और तहदीस नेमत इसको ये कह रहा है, रिया को असल मकसद इसका कुछ और है, तो ये दूसरा गुनाह के झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، سوال ہے کہ ایک معلومات لینی تھی، یہ پوچھنا تھا کہ تحفے میں اور رشوت میں فرق، یعنی ایک آدمی جو سرکاری ملازم ہے وہ پوسٹ پر ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ پوسٹ کے علاوہ بھی تعلقات بن جاتے ہیں، وہاں اس قسم کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں ذاتی نوعیت کی بھی، تو وہ تحائف لے آتے ہیں، تو اس صورت میں تحائف قبول کرنا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا یا وہ تحفہ ہی کہلائے گا؟ یعنی وہ پوسٹ کے علاوہ بھی اس کے تعلقات لوگوں سے بن جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پہلے سے تعلقات تھے اور تحفوں کا لین دین تھا، اور اب یہ پوسٹ پر آ گیا اس طرح کی، جس طرح یعنی گورنمنٹ جاب آ گئی اس کی، اور یہ اس سے کام نکلوایا جا سکتا ہے، یعنی قہر و تسلط کسی طرح کا اس کو حاصل ہے۔ تو اب اگر پہلے سے اس کا لین دین تھا تو نارمل لین دین ہے تو اس میں تو چلے، اب عہدے کی وجہ سے بڑھ گیا، دینے والی چیز کی قیمت بڑھ گئی، سائز بڑھ گئی، مقدار بڑھ گئی، تو یہ زائد حصہ یہ رشوت، اور اگر اس کے پاس کوئی کام ہے اپنا نکلوانا ہے، اب یہ اس پرانے سسٹم کو یہ دے رہا ہے تب بھی یہ رشوت میں جا سکے گا، اور اگر یہ اس کی پہلے سے دعوتیں کر رہا تھا اب یہ پوسٹ پر آ گیا اب بھی دعوتیں کر رہا ہے، تو خصوصی مطلب دعوت کے اسی کی دعوت، یہ نہ آتا تو دعوت ہی نہیں تھی، اسی کو دعوت دی ہے، اس کی وجہ سے بھلے دو چار کو اور دے دی تو کوئی بات نہیں، لیکن اصلی اس کو دی ہے دعوت۔ تو اب یہ کہ پہلے سے بھی معمول تھا، دوستی تھی، لیکن اب یہ کہ دعوت میں آئٹم بڑھا دیے، ڈشیں بڑھا دی، تو یہ زیادہ ڈشیں، اب یہ خود مالدار ہو گیا اس وجہ سے ڈشیں بڑھی، تو اس کا پھر الگ حکم ہے، اور اگر اس کا کام کچھ اس پر کہ اب نکلوانا ہے اس سے، اس لیے بھی دعوت کری خصوصی، تو اس کا پھر یہ رشوت میں جائے گا۔ اس کے اندر کئی مسائل اس میں ہیں، یہ تو بندہ دل پر ہی غور کرے، اور اگر اب عہدے کی وجہ سے اس سے دوستی ہو گئی نا تو تحائف کا کیا وہ بھی تحائف دیتا ہے، اور یہ عہدے پر نہ ہوتا تب بھی کیا اس کو تحفہ دیتا بندہ، اس پر غور کر لے تو میرا خیال ہے یہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ یار یہ اگر ایس ایچ او نہ ہوتا نا، یا یہ ایس ایچ او کی سیٹ سے ہٹ جائے گا نا تو میں اس کو نہیں دوں گا کچھ، یہ اپنے دل سے غور کرے اور واقعی نہ دے، شاید اسی لیے دے رہا ہے کہ کبھی تو کام پڑ سکتا بھی کام آئے گا، یہ مثال دی میں نے، تو دل پر بندہ غور کرے۔ تو ان گورنمنٹ کی جاب والے خاص کر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا اپنا کوئی بھی بڑا، جیسے ہمارے ہاں بھی نگران ہے تو اس کو ماتحت تحفہ نہیں دے سکتا، اور بعض ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی رسالہ دے دیا یا نالے پاک شریف جو ہے اس کا کارڈ دے دیا، تو یہ اس طرح کی کم قیمت، دنیاوی کم قیمت چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ دینے میں مطلب حرج نہیں ہوتی، کہ وہ عام طور پہ لوگ دیتے ہیں۔ حج پر آیا تو تسبیح کھجوریں چند دے دی، ہاں بڑا تحفہ حج سے لے آیا ایسے افسر کے لیے، اس طرح کے اپنے نگران کے لیے، پھر وہ رشوت میں جائے گا، کہ یہ سب کو تو اس طرح کا دیتا نہیں ہے، اور یہ نگران ہوتا تب بھی نہ دیتا، یا یہ فلاں عہدے پر نہ ہوتا تب بھی نہ دیتا، تو یوں بندہ غور کرے تو ترکیب بن جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس کو دے کیوں رہا ہے، اس کو عہدے کو دے رہا ہے یا اس کو دے رہا ہے۔ اللہ کریم رشوت سے بچائے، رشوت بہت عام ہے، اور جو افسران ہیں نا ان کو لوگوں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ جس دن آپ عہدے سے ہٹے نا، آپ کی وزارت گئی، آپ کے سارے دوست چلے جائیں گے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایک وزیر سے کچھ میری الیکٹ تھی، تو اس نے مجھے ایک بار بولا، اب وہ وزیر نہیں تھا، اس نے بولا کہ میرے پاس تو بہت لوگ آتے تھے، اب یہ لوگ آتے نہیں ہیں، کیا ہو گیا ہے، آتے نہیں میرے پاس۔ تو میں نے شاید اس کو کہا تھا کہ اس وقت آپ تھے بھی تو وزیر نا، سمجھ جانے کی بات ہے کہ اب کیوں نہیں آتے، تو آپ کے پاس تھوڑی آتے، عہدے کے پاس آتے تھے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب افسر ہے، پولیس کا کوئی افسر ہے،
तो फौज का अफसर है तो दीगर कोई अफसर है, तो इससे लोग दोस्ती करने में वो सबकत करते हैं, ये काम आएगा। उसके ओहदे से दोस्ती करते हैं, बंदे से दोस्ती नहीं करते। ये एक जनरल ये समझ में आता है। और ये भी समझ रहे होते हैं कि जिस दिन अपना ये ओहदा गया ना, ये अपने को गली बदल जाएगा, सलाम भी नहीं करेगा। आज जो झुक झुक कर सलूट कर रहा है तो ये अपने ओहदे को कर रहा है। अल्लाह खैर करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे एक मुबल्लिग थे, वो पुलिस में थे और वो असले का लाइसेंस इशू करते थे, इस ड्यूटी पर थे। पुराना वाक्य बता रहा हूँ। तो वो बताते थे कि मतलब ये जो मेरे पास लाइसेंस और आते हैं लेने के लिए, मैं इनकी चाय भी नहीं पीता। ये चाय भी अरे रिश्वत ही है, आप लोगों को कौन चाय पिलाएगा। ये लोग पानी भी नहीं पिलाते पुलिस वालों को, ये पिलाते इसीलिए कि इनका काम जल्दी हो जाए। तो मैं तो भाई चाय नहीं पीता इनकी। ये भी सच्चा आदमी था, रिश्वत नहीं लेता था। तो ऐसे भी होते हैं माशाअल्लाह लोग कि जो समझते हैं इन चीज़ों को कि इनसे चाय पानी ईदी के नाम पर और ये सब। खैर ये तो अब ऐसे कुत्ते जैसे होते हैं, कई तो रिश्वत खोर के मांग कर ले रहे होते हैं। वो तो ना ईदी के नाम पर इनको देना है ना कुछ, क्योंकि वो रिश्वत। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, बुखारी शरीफ में एक चैप्टर है, उसका नाम है तोहफा कब रिश्वत बनता है। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खलीफा थे और बड़े मुत्तकी परहेजगार खलीफा थे। तो ये कहीं तशरीफ ले गए किसी जगह, तो कुछ बच्चे वो सेब का तबाक लिए खड़े थे, सेब का थाल। अब सेब की पेटियां आती हैं, तो पेटी लिए समझो, वो तबाक लेकर खड़े थे। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में अर्ज किया गया कि ये तोहफा है। आपने रद्द कर दिया, नहीं मैं नहीं लूंगा। तो आपके साथ जो थे उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर वो क्या साहबाए किराम तोहफा कबूल नहीं करते थे? तोहफा कबूल करना सुन्नत नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया कि वाकई है साहबाए किराम के हक में तोहफा कबूल करना सुन्नत होता था, वो तोहफा होता था। अब लोग रिश्वत देते हैं। यानी मतलब ये मैं मतलब यानी कि वो खलीफा हूँ इसलिए ये लेके खड़े हुए हैं, और किसी के लिए लेकर थोड़ी खड़े होंगे। तो ये खौफ खुदा वाले थे। ये बुखारी शरीफ में इस तरह की हिकायत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो वजीरों की बड़ी दावतें होती हैं, ये अफसरों को मेहमान खुसूसी बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, इनकी खिदमतें करते हैं, दे डिशें, और ये मतलब इनकी खिदमत में तो क्या क्या पहनाते हैं, क्या क्या इनको तोहफे दे रहे होते हैं। यानी कि मेरा एक ईसाई भाई पुराना था, वो भी कोई अफसर था, वो आया हुआ था, तो बड़ा दीवाना है। तो उसने कहा कि यार मैं नहीं लेता हूँ तो मेरे घर में फेंके जाते हैं, डाल जाते हैं। मैंने कहा ये भी रिश्वत नहीं, डाल जाते हैं, मतलब थोड़ी तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के फर है जो तुमको कोई देता। काम निकलवाने तो समझता था, बोला वो यही है और क्या, काम निकलवाने के लिए लोग इस तरह करते हैं। तो ये अवाम भी रिश्वतें दे देकर जहन खराब कर चुकी है हमारे अफसरान का। अल्लाह ताला हलाल नसीब करे। सारे अफसर लीडर जो भी हैं मतलब, और इस तरह की दावतें खाते हैं या तोहफे कबूल करते हैं, ये अपनी आखिरत पर गौर करें। मुझसे नाराज़ नहीं होना, मैं आपकी आखिरत के लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों से लोगों को काम निकलवाने होते हैं। ये मतलबी लोग होते हैं, मफाद परस्त होते हैं। आप जब तकलीफ में आएंगे ये आपका भाव नहीं पूछेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। ये अभी जो शरबतें पेश कर रहे हैं ना, ये पानी नहीं देंगे। आप भी इन चीज़ों को समझते होते, ना समझ नहीं होते, तो ये ना लिया करें और दियानतदारी के साथ इनकी जो भी कौम की मिल्लत की खिदमत करें, और जो तनख्वाह जो जायज़ तरीके में मिलती है उसी पर गुजारा करें। अल्लाह बरकत देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये खुसूसी दावत रिश्वत होती है। मुतलकन जो दावत होती है, जैसे कि शादी है उसमें दावत आई और चले गए, तो शादी की दावत में ये रिश्वत नहीं है।
اچھا اب یہاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ عام مہمانوں کو کچھ اور کھلایا گیا, سادہ ڈش دی گئی, اور افسر کو یا جو بھی نگران ہے جو اس طرح کا مطلب بڑا ہے عہدیدار, تو اس کو مطلب اسپیشل ڈشیں اس کے لیے آ رہی ہیں, تو پھر یہ اسپیشل ڈشیں رشوت ہو جائیں گی. اور جو سب کو کھلایا جا رہا ہے وہ اسی افسر کو بھی کھلایا جا رہا ہے, نگران کو کھلایا جا رہا ہے, سب کو, تو پھر یہ رشوت نہیں ہے. یہ ماتحت ہوگا. جو ماتحت نہیں ہے نا, کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خالی محبت کر رہے ہوتے ہیں, یہ نگرانوں کے تعلق سے کر رہا ہوں, ماتحت نہیں ہوتے, تو وہ بھی ایک نیک بندہ سمجھ کر دعوت کرتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں, تو ان کا لینے میں حرج نہیں ہے. کہ جو ان کے ماتحت نہیں ہے, نہ دعوت اسلامی میں کوئی ان کا عہدہ ہے, خالی بس وہ اہل محبت ہوتے ہیں, ان کا لینے میں حرج نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح علماء اور مشائخ کو لوگ نذرانے دیتے ہیں, یہ رشوت نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا, کیونکہ ان سے کوئی کام نہیں نکلوانا ہوتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں کو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی مزار اولیاء پر اپنی فیملی کو رات کی آدھی رات کے پیر میں کسی حصے میں اگر ہم لے کر جائیں حاضری کے لیے, اور با پردہ ہو کر کے مطلب ہے ہماری فیملی جائے, تو کیا جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں, علماء نے منع کیا. تو اگر یہ دنیا والوں سے پردہ کرنا مقصود تھا اس لیے آدھی رات گئے, تو شاپنگ سینٹروں سے روک دو نا اس کو. شاپنگ سینٹروں میں آدھی رات لے جاؤ, تو کتے ہی دوڑیں گے پیچھے, اور تو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ مقصد نہیں ہے. قبروں کی زیارت کے لیے مقصد اور ہے کہ عورت جزا فضا کرے گی, مبالغہ کرے گی, تو یہ علماء نے منع کیا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب, میرا نام ظہیر احمد خان ہے. میں پاکستان کے شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 72 سال کی ہے. میری الٹی آنکھ کی بینائی تقریباً 95% ختم ہو چکی ہے. میں نے بہت علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا. سیدھی آنکھ سے میں دیکھ رہا تھا, لیکن اب میں گزشتہ کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ میری سیدھی آنکھ کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میری دونوں آنکھوں کی بینائی کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ کریم آپ کو آنکھوں کا نور آپ کا سلامت رکھے, بڑھائے, اور نیت یہ کریں کہ آنکھیں روشن ہوں تاکہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں, دینی کتابیں پڑھ سکوں, اور مدینہ دیکھوں, کعبہ دیکھوں, سبز گنبد دیکھوں, حج کروں, عمرہ کروں, تاکہ راستہ میرا کلیئر رہے. تو اس طرح عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ کرے کہ عبادت پر قوت حاصل ہونے کے لیے اللہ کریم آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے, اور پہلے سے بھی اچھی کر دیں آنکھیں آپ کی. نماز, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی میں جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو 5 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں سیدھے ہاتھ پر, الٹے کی الٹی ہاتھ پر. ولا یعودہ حفظہما 11 بار پڑھ کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ آنکھوں سے ہٹا کر پڑھنا ہے. اور اب دم کر کے 10 انگلیوں کو یا جو اس طرح پھیرنے کا نارملی پھیر لے آنکھوں پر. اللہ کرے گا تو آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رہے گا, بہتری ہوگی. میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اگر کوئی حسن عقیدت, اچھے عقیدے کے ساتھ اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے یہ کرے, نہ بھی نہ کرے تو آنکھیں اس کو مل جائیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے آیت الکرسی کا. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.